बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं कि आज की सबसे बड़ी खबर और पेशरफ्त ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 कारकुनों को सजा सुना दी है। कुछ को 10 साल, कुछ को 8 साल, कुछ को 6 साल, कुछ को 2 साल, और ज्यादातर का जो मामला है वो कोर कमांडर हाउस लाहौर से है जी। लेकिन ये खबर अपनी जगह पर, इसकी अब तफसील में डिटेल में जाते हैं, क्या चीजें, कौन से इशारे। लेकिन हाँ, जो टाइमिंग मैटर करती है पाकिस्तान के अंदर, कि हाँ हर सजा का फैसला या बहुत सी चीजें टाइमिंग के साथ मैटर करे, तो इस वक्त जो सबसे पर्टिकुलर टाइमिंग की टाइम लाइन क्या चल रही है, वो चल रही है मुज़ाकरात की कोशिश एक तरफ। सोमवार के दिन इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड का केस का जो फैसला है वो महफूज किया गया है। और तीसरी जो आम तरीन है वो सिविल नाफरमानी की कल की डेडलाइन है। सर मैं आपको सबसे पहले एक खबर दे दूं, ये बात कहीं लिख लें। सोमवार के दिन चेएसके के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत कह रहे हैं, दीगर लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को 10 से 14 साल की कैद हो सकती है। उसके बाद फिर हाई कोर्ट्स के अंदर जाके हम लोग रिलीफ ले लेंगे, जिससे जिससे इससे पहले जिस तरीके से हुआ। तो सर खबर यह है कि इमरान खान साहब को सोमवार के दिन सजा नहीं सुनाई जा रही। और जी और मैं बड़ा क्लोज जिसे कहते हैं ना जराए से बात करके आपसे बात कर रहा हूं कि बिल्कुल भी एक सजा नहीं सुनाई जानी सोमवार के दिन। ठीक है जी। तो 190 बिलियन पाउंड की, जिसको अगर टाइमिंग के हवाले से कोई फिक्र है तो मैं आपको जरा उसको क्लियर कर दूं। तो मैंने कहा ये खबर मैं आपको आगाज में दे दूं। अब आऊं जरा उस आज के उस रनडाउन की तरफ जो मैंने आपके साथ शेयर करना है जी। पेशगोई मैंने आपको कर दी, मंडे के दिन इमरान खान साहब को सजा नहीं हो रही है 190 मिलियन पाउंड। अहम तरीन डेवलपमेंट जी, कोई शक नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं अनाउंस करना और अनाउंस की गई है, जिसमें जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आप लोग सजा सुना दें जितने लोगों की है। तो बाकी अपील शपील और जो दीगर वाले मामला हैं वो सुप्रीम कोर्ट जब तक फाइनल फैसला देगी कि सिविलियन का ट्रायल फौजी ट्रायल अदालतों में हो सकता है कि नहीं होता, तब तक आप कर रहे हैं। तो मिलिट्री कोर्ट ने आज जेर हिरासत लोगों के खिलाफ फैसले सुनाए जी। और बिल्कुल ये अहम है, इस लिहाज से अहम है कि फैज़ हमीद साहब का हिरासत में आना, फैज़ हमीद साहब के ऊपर चार्जशीट फार्म होना, उसके बाद इन फैसले फ़ौरन आना शुरू होना, इट मैटर्स। दूसरी तरफ मुज़ाकरात का अमल अपनी जगह पर जी हाँ चलने की बात हो रही है, ये बहुत अहम है। 25 अफराद को ये सजा सुनाई गई है, जिनके बाकायदा इससे पहले वीडियो पैगाम, बहुत से लोगों की मैं तस्वीरें देखी हैं, बहुत से लोगों के वीडियो पैगाम पहले भी जारी हो चुके हैं कि जी हम 9 मई में थे, और इन्होंने अपने वीडियो पैगामात में 9 मई के वाक़े से मुतालिक इमरान खान साहब को नत्थी किया, इमरान खान साहब को ज़िम्मेदार बिठाया। और इन इन कन्फेशन स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं होती जो ज़ेर हिरासत लिए जाए, जो ज़ेर हिरासत लिए। इधर पुलिस वालों के सामने हिरासत में होती है, तो फौज के ज़ेर हिरासत कन्फेशन स्टेटमेंट की क्या हैसियत होगी। यहाँ वो हाथी हिरन कह रहा था मैं हाथी हूँ, फिर अब तो फौज का दौर होता है, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर एमएनए शेमएनए सब रह गए हैं, हमारे शेख रशीद रह गए हैं, हमारे अब्बासी साहब रह गए हैं, हमारे इमरान इस्माइल साहब रह गए हैं, हमारे जैदी साहब रह गए हैं। भाई एक दुनिया रह गई है यार, क्या हो गया आपको, इन लोगों की क्या बात करते हैं। तो बहरहाल वो फौज की हिरासत में या हिरासत में इनके वीडियो पैगाम आ चुके थे। अच्छा जी, लेकिन आगे क्या है जी, लेकिन जिम्मेदार इन्होंने करार दिया। बहरहाल सबसे अहम चीज़ें जो हैं उसमें ये है कि इमरान खान साहब को क्लिप करने के लिए आईएसपीआर की स्टेटमेंट काफ़ी है कि उन्होंने बैकेंड पे कहीं ना कोई मवाद बना के रखा है या रखेंगे। चाहे तो आज की तारीख में भी बहुत कुछ प्रूव हो सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको जरा कहीं ना कहीं ड्राबे के तौर पर इन्होंने ज़रूर रखना है जी। पहले जी जरा मैं फैसले, जरा सजाओं की फैसलों की जरा तफसील बता दूं। फैसला सख्त भी है जी, और 25 अफराद को सजाएं सुनाई गई। 20 पहले टोटल 103 थे या 105 थे, 20 को पहले माफ़ कर दिया गया था, और फिर बाकी 85 बचे थे। 85 में से 25 को सजा सुना दी गई, बाकी रह गए 60, और 60 में हसान न्याजी वगैरह और दीगर अहम लोग भी शामिल हैं जिनसे मुतलिक अभी ये ट्रायल हो रहा है। 13 मुलजमान को 10 साल कैद दी गई है, और बामुशक्कत कुछ को 6 साल, कुछ को 4, कुछ को 2 साल दी गई है। और प्रेस रिलीज जो है वो बड़ी अहम है आईएसपीआर की इन सजाओं के साथ। उस प्रेस रिलीज में कहा गया कि दीगर मुलजमान की सजाओं का ऐलान भी उनके कानूनी अमल मुकम्मल करने में किया जा रहा है। बड़ी बात है, 19 महीने में कानूनी अमल मुकम्मल अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब है कुछ और प्रूफ्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक संग मील है। ये सजाएं उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। सियासी प्रोपेगेंडा और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून हाथ में नहीं लेंगे। उन्होंने कहा दीगर मुलजमान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में समातें हो रही हैं, यानी यास्मीन राशिद वगैरह सब, साहब महमूद रशीद और दीगर जो कारकुन हैं उनकी उधर हो रही हैं जी। उन्होंने कहा सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा
جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملے گی. ٹھیک ہے جی. اور 9 مئی انصاف فراہم کرنے کے گمراہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا. 9 مئی کا صحیح انصاف تب ہوگا جب گمراہ کن اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا. آئین اور قانون کے مطابق تمام افراد، تمام سزا یافتہ مجرموں نے کے پاس اپیل اور دیگر قانونی چارہ جوئی کا حق بھی حاصل ہے. اب اس کا مطلب ہے ریاست تو ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب کو سمجھتی ہے نا. ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے مطابق حکومت تو ویسے ہی عمران خان صاحب کو ماسٹر مائنڈ سمجھتی ہے. تو یہ اشارے بیسکلی ان کی طرف کرنے کی کوشش کریں کہ جی ہم نے اتنا کر دیا، باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا جی، یہاں تو یہ ہوگی. دوسری طرف بالکل رخ ڈفرنٹ ہے نا. انصار عباسی صاحب کی آپ کو پھر آج ایک سٹوری آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے درمیان ایک انتہائی اعلیٰ سطح پر بیک ڈور رابطہ ہوا ہے. بدھ کے روز یہ رابطہ ہوا ہے. اجلاس میں حکومت کے، وہ جو رابطے میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں حکومت کے 2 اہم ترین نمائندے، جس میں ایک وفاقی وزیر اور ایک دوسری شخصیت شامل ہے، دوسری شخصیت، ٹھیک ہے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی پارٹی کے ایک اہم رہنما نے کی ہے. بدھ کی رات ہونے والی ملاقات کے نتائج کے حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا گیا ہے دوسری اہم شخصیت کی طرف سے، سمجھ جائیں نا یار آپ، کہ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پارٹی شورش اور کشیدگی کی سیاست جاری رکھنا چاہتی ہے یا باقی مفاہمت چاہتی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے. یہ انہی کو ہی خیال کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو علم ہے کہ بیک چینل رابطے کتنے اہم ہیں، یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے. مگر پاکستان تحریک انصاف مگر کے ساتھ اگر سپیس چاہتی ہے اور معمول کی سیاست کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو اسے فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف محاذ آرائی روکنا ہوگی. مطلب سوشل میڈیا سے پی ٹی آئی کے ڈر لگتا ہے، جس کو عمران خان صاحب 100% اون کرتے ہیں. جو رات کو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں بھی کہا گیا ہے کہ میرے ایک ایک ٹویٹ کو پارٹی کا ایک ایک قائد ری ٹویٹ کرے گا. جی ہاں، جس سے متعلق فواد چودھری اور شیر افضل مروت صاحب کی یہ ریکویسٹ کہ سر پلیز اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان لے آئیں. اس میں سے کچھ ایسی باتیں جھلکتی ہیں جس سے امن کا یا مذاکرات کا جو مرحلہ ہے وہ سبوتاج ہو سکتا ہے. آنے کا نہیں 100%. اور ایک بات بتاؤں، نوک پلک اپنی جگہ پر، یہ بات واقعی درست ہے کہ جب تمام پی ٹی آئی کا منہ کو زپ لگی ہوئی تھی نا، عمران خان صاحب مکمل طور پر پابند سلاسل تھے، بالکل بلیک آؤٹ تھا. لوگ ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے، چھاپے پڑ رہے تھے، گھروں میں آ رہے تھے لوگ اور اٹھائے جا رہے تھے، پریس کانفرنسز ہو رہی تھی، ویڈیوز بن رہی تھیں تمام جگہوں پہ. اگر کسی نے پاکستان تحریک انصاف کو زندہ کر کے رکھا تھا نا، پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تھا. اس نے رکھا تھا، اس کا بہت بڑا کردار ہے. اب احسان فراموشی نہیں کرنی. ہاں، ان کی تصحیح کی جا سکتی ہے. جو نو بال بہت زیادہ کرا رہے ہیں، جو واقعی حد سے تجاوز کر رہے ہیں، ان کی تصحیح کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب اگر جب انہیں بول دیں گے تو بہت حد تک کمی ضرور آئے گی. کل میرے کسی پروگرام میں کوئی سوشل میڈیا کوئی ایکٹیوسٹ تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار، اور وہ پی ٹی آئی کو، نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، میں نے کہا آپ جو گفتگو کرتے ہیں یا اپنا ویلاگ کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، نواز شریف سے پوچھ کے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کے سارے ٹویٹس کے اندر اور ویلاگس کے اندر زہر ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف. یا ہمیں بتا دیں کہ ہم یہ کنسیڈر کر لیں کہ آپ کو یہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کے اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ یہ عمران خان نے کہا ہے؟ تو بہر اگر عمران خان صاحب منع کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس پہ کافی فرق ضرور پڑے گا. اور بقول انصار عباسی صاحب جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ گارنٹی چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف بیانات نہ دیے جائیں. مطلب پاکستان تحریک انصاف کو سی بی ایم کے لیے کچھ مزید کچھ ہیلپ لینا چاہتے ہیں، تھوڑا پلیز تھوڑا اور بڑھیں. اور اس حوالے سے وہ اینکر پرسن شہزاد اقبال صاحب، انہوں نے بھی ایک سٹوری دی نا. انہوں نے کہا یہ تینوں فریق ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے مسلم لیگ حکومت ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، یہ تمام مذاکرات چاہتے ہیں لیکن پہل کرنے میں تھوڑا کترایا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا یہ ہو جائے تو سب سے بہتر ہے، اور اس پر بات کام ہو رہا ہے. اور اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ ہاؤس اریسٹ کیا جا سکے، عمران خان صاحب کو پشاور میں ٹرانسفر کیا جا سکے. یہ تمام چیزیں ہیں. ہاں، جو عمران خان صاحب کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے، ورنہ مذاکراتی ٹیم کو ڈیالہ میں رسائی دے دی جاتی. تو کل نہیں ملنے دیا گیا نا عمران خان صاحب کی مذاکراتی ٹیم کو. لیکن اگر سنجیدہ ہے کوئی مذاکرات تو ہمیں کم از کم عمران خان صاحب سے بات تو کرنے دیں مذاکراتی ٹیم کو. کل جب ساری ادھر موجود تھی تو تاکہ کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی.
تو عمران خان صاحب نے مذاکراتی ٹیم بنائی اس لیے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مذاکراتی ٹیم نہیں بنائی گئی. یہ عمر ایوب صاحب کا کہنا ہے. اچھا، کچھ اور خبروں میں آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت یہ کمیشن کا اجلاس جاری ہے. آج آئینی بینچ کو یا تو توسیع بھی دی جا سکتی ہے یا آئینی بینچ کے جو حیت ہے اس کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 4 جولائی تک اس آئینی بینچ نے ختم ہو جانا جی. اور مگر اس سے پہلے جو سپریم کورٹ میں انقلاب کی نشانی ہے، جس میں لگتا ہے پوری جوڈیشری کی غیرت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے رکھا ہوا ہے، جو لگتا ہے کہ پوری عزت اور غیرت کے ساتھ چل رہے ہیں، جس کا کیا خوب کہا تھا کہ اگر استعفیٰ دے کر خاموش بیٹھنے سے بہتر میں سسٹم میں رہ کر آواز بلند کروں. جی ہاں، وہ کہتے ہیں نا واقعی انقلاب کی نشانی ہے جو سپریم کورٹ کے اندر، جن کو سب پسند کرتے ہیں، وہ ہے منصور علی شاہ صاحب. آج انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے سیکرٹری کو نا خط لکھ دیا جی، اور خط لکھ کے انہوں نے مزید چیزوں کو بالکل اور بڑے ایک ایک چیز میرٹ پہ یار کوئی ذہنی توازن کھو نہ بیٹھا ہو تو ادروائز کوئی ایسا شخص نہیں ہے پاکستان میں جو اتنی قانون کی بلد بھی نہیں جانتا ہو، وہ بھی یہ بات مانے گا. کیا کہتے ہیں جی؟ انہوں نے کہا رولز میں آئینی بینچ کے لیے ججز کی تعیناتی کا میکینزم ہونا چاہیے کہ بھائی کیا کوالیفیکیشن ہے جو آئینی بینچ کے اندر جو جج رکھا گیا ہے اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، کتنے جج ہونے چاہیے، یہ سب رولز کے اندر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ججز کی شمولیت کا پیمانہ طے ہونا چاہیے کہ ججز کا کیا میرٹ ہو کہ بھائی وہ آئینی بینچ کے کیسے سن سکیں. انہیں کہا کسی جج نے آئینی تشریح والے کتنے فیصلے کیے، کم از کم ایک پیمانہ ہو سکتا ہے. بھائی وہ جج رکھے نا جس نے ماضی میں ایکسپیرینس لیا ہو. بھائی گاڑی کا مکینک وہ پوری گاڑی کا نہیں ہوتا، وہ انجن کا ہو سکتا ہے، وہ گوڈو کا نہیں ہو سکتا، وہ سلنسر کا نہیں ہوتا، وہ ریڈیٹر کا نہیں ہوتا. کہنے کو تو وہ گاڑی کا مکینک ہوتا ہے، اندر ڈینٹر پینٹر شینٹر سب ہوتے ہیں نا. تو کچھ ججز کو ایکسپرٹیز ہوتی ہے فوجداری کیس کی، کچھ ججز کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے آئینی کیس کی. تو کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کم از کم ایک پیمانہ یہ ہو کہ جس جج کو آئینی بینچ کے اندر رکھا گیا ہے یہ تو دیکھ لیں کہ اس نے ماضی میں کوئی آئینی تشریح کی ہے، کتنے آئینی تشریح والے کیسز اس نے دیکھے ہیں اور اس کے اندر اپنا فیصلہ کیا. اور سیدھا سیدھا جسٹس امین الدین کو کہہ رہے ہیں یار اس بندے کو پتہ ہی کچھ نہیں، آپ نے آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا ہے، یہ تو ساری عمر کچھ نہیں کر سکے، ان کی ایکسپرٹیز ہی یہ نہیں ہے. اور جو آئینی بینچ کے سربراہ بن سکتے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، انہیں آپ نے باہر رکھا ہوا. وہ یہ بیسکلی بتانا چاہ رہے ہیں انہیں کہ یہ نقطہ پیمانہ ہو سکتا ہے اور کمیشن یہ پیمانہ طے کیے بغیر، انہوں نے کہا آلریڈی کمیشن یہ پیمانہ طے کیے بغیر سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ تشکیل دے چکی ہے. یعنی میرٹ کی دجیاں اڑائی آپ لوگوں نے سپریم کورٹ میں اس کمیشن نے جو یہ آئینی بینچ بنایا ہے، اس میں کوئی آپ نے میرٹ نہیں رکھا. اور آپ نے سندھ ہائی کورٹ کا بھی جو آئینی بینچ بنایا اس میں بھی میرٹ نہیں رکھا. دیکھا ہی نہیں جو جج بنائے ہیں آئینی بینچ کے، کیا ان کو آئین کا پتہ بھی ہے کہ نہیں، انہوں نے آئین کی تشریح کبھی کی ہے کہ نہیں کی، یہ انہوں نے بولا. اور انہوں نے کہا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا جو ایجنسیوں کی رپورٹ کا جو نتھی کیا گیا نا ججز کی تعیناتی کے لیے، ایجنسیاں بھی کلیئر کریں گی. انہوں نے کہا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کو کردار دیا گیا تو اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. پہلے ہی کہا جاتا ہے ویڈیو شیڈیو یہ وہ سب چیزیں، اور خدا دا واسطہ یار واقعی اینڈ ہی ہو گیا یار. پاکستان کی ایجنسیز طے کریں گی پاکستان میں جج کون سا ہے، تو پھر وہ بتا دیں، وہی جج کریں گی نا جس کی زیادہ اچھی ویڈیوز ہوں. یہی کیا جا سکتا ہے نا جس کی زیادہ کمزوریاں ہوں تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے کرائے جا سکیں. بالکل سٹانس ان کا بڑا پرنسپل ہے. اچھا، انہوں نے کہا آلریڈی اس کمیشن میں اکثریت ایگزیکٹو کی ہے، یعنی حکومت یا پارلیمان کے لوگوں کی ہے. تو بھائی جنہوں نے ووٹ دینا وہ آلریڈی جن کے خلاف فیصلے انہیں آلریڈی اس کمیشن کے اندر ان کی اکثریت ہے، تو یہ تو اپنی مرضی کے آئینی بینچ بنائیں گے. انہوں نے کہا پہلے یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں. 26ویں آئینی ترمیم پر میں اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہوں. ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لینا چاہیے. جج آئین کی حفاظت اور دفاع کا حلف لیتا ہے، ہمیں یہ کرنا ہوگا. میں یہ خبر بتا دوں یہ ہو بھی سکتا ہے اور اس پر کام بڑا زبردست طریقے سے ہو بھی رہا ہے. پچھلے دنوں ایک ملاقات بھی ہو چکی ہے اور وہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی خواجہ سعد رفیق صاحب سے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ اگر خواجہ سعد رفیق صاحب میری جماعت میں آنا چاہیں تو ان کا خیر مقدم کیا جائے گا. یہ چل رہا ہے سر. پیر کو عمران خان سب کو سزا نہیں ہو رہی. بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.